رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد چند نوجوانوں کو لے کر کے نکلتے ہیں اور علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں 17 سالانہ محمد ابن قاسم ہند اور سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں اور علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ یہ 17، 18، 19، 20 سال کے واقعات یہ ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے کل تک کہ ہماری جوانی کیا تھی اور آج ہماری جوانی کیا ہو گئی۔ کیا ہماری جوانی کھیل کود کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی ناچ گانوں کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سننے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی اللہ اکبر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی لڑکیوں کی زلف رخسار کی باتیں کرنے کے لیے رہ گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مرد مجاہد جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اللہ اکبر دوسرے وطن میں جا کر 7 سمندروں کو پار کر کر علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور جوانی کا اختتام 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ یہ طاقت و قوت والے جو واقعات ہیں یہ 16 سے 40 سال کے بیچ کے واقعات ہیں۔ 40 سال کے بعد بھی خدمت کی گئی۔ میں یہی نہیں کہتا کہ 40 سال کے بعد خدمت نہیں کہی گئی، مگر 40 سال کے بعد خدمت کری گئی ہے۔ چونکہ میرا عنوان جوانی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں مسلم نوجوان جب آنکھ کھول کر بیدار ہو جائیں گے تب ایسا انقلاب آئے گا، اس جو زمانہ اس سیل روا کو روکے گا بھی تو نہیں رکے گا۔ یا دنیا کی ہر بڑی طاقت، یا دنیا کی ہر بڑی سپر پاور ان مسلم نوجوان کے عشق رسول کے سامنے، ان کے بہترین کردار کے سامنے تنکے کی طرح بہتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے دنیا نے مسلم نوجوان کی عقل کو معطل کر دیا، ان کی عقل کو بودی کر دیا۔ اس لیے رات میں مسلح کی جگہ نے انٹرنیٹ کے گندے مناظر نے لے لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عراق کی سرزمین پر تڑپتی ہوئی لاشوں کے سہانے بیٹھی ہوئی ماؤں کی آہیں آج بھی دعوت فکر دے رہی ہے، آج بھی آواز دے رہی ہے۔ افغانستان کے کھنڈراس میں نکلتا ہوا دھواں یہ بھی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیت المقدس کے معصوم بچوں سے جو ماؤں کی گودیں خالی کی جا رہی ہیں، ان ماؤں کی گودیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، وہ ہمیں آواز دے رہی ہے۔ اور نوجوانوں، تمہاری جوانی کوئی کھیل کود کے لیے نہیں، تمہاری جوانی تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ تمہاری جوانی تو ان معصوم بچوں سے جن ماؤں کی گودیں خالی کی گئی ہے، ان ماؤں کی گودوں کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ آج بھی مسجد پکار کر کہتی ہے، کب آئے گا میرا صلاح الدین، کب آئے گا میرا عمر ابن خطاب؟ مگر مسجد کے آواز پر فکر کس کو ہے؟ مسجد کی آواز پر کان دھرنا کس کو ہے؟ نعرے لگا کر احتجاج کرنا تو سب کو آتا ہے، مگر کردار کا غازی بننا کس کو آتا ہے؟ اسلامی حکومت کے نعرے تو سب لگاتے ہیں، ملکوں پر اسلامی حکومت کے پرچم لہرانے والوں، چہروں پر داڑھی کا پرچم کب لہراؤ گے؟ چہروں پر داڑھی کا پرچم کب لہراؤ گے؟ صحاباؤں کی محنت کو پیروں تلے رونجنے والوں، اللہ اکبر، صحاباؤں کی محنت کا احساس کب کرو گے؟ جو صحابہ نے سینے پر پتھر کھائے، ان پتھر کا احساس کب کرو گے؟ یاد رکھنا، تم نے ماؤں کی آہوں پر لبیک نہ کیا، اگر اپنے برے کردار سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا یہ تمہارا ہندوستان بھی یہ تمہارا ہندوستان بھی بیت المقدس نہ بن جائے، یہ تمہارا ہندوستان بھی یہ عراق نہ بن جائے، یہ تمہارا ہندوستان بھی یہ افغانستان نہ بن جائے۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ صحیح دل سے توبہ کر لیں۔